وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ میں تم جیسا بشر ہوں یا میں فقط بشر ہوں، انما انا بشر مثلکم، میں تو فقط تمہارے جیسا ہی انسان ہوں۔ تو بریلوی کہتے ہیں یہ توہین ہے، تو یہ ہم نے تو نہیں کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بریلویوں کو کیس کرنا ہے تو اللہ کے قرآن پر اور اللہ تعالیٰ پر کر دیں، ہم تو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، سورہ کہف پارہ نمبر 16 وغیرہ۔ تو اگر بریلویوں کو یہ برا لگ رہا ہے، بریلوی سے توہین سمجھ رہے ہیں، تو نعوذ باللہ پھر کریں عدالت میں جا کر قرآن پاک پر کیس یا اللہ پر کیس کریں، یا نعوذ باللہ خادم رضوی اینڈ پارٹی، طاہر القادری اینڈ پارٹی، الیاس قادری اینڈ پارٹی، نعوذ باللہ قرآن پاک کے خلاف جو ہے وہ کسی اور چوک میں دھرنا دے کر بیٹھ جائیں۔ تو قرآن پاک نے کہا ہے ہمارے جیسا بشر کیسے ہیں؟ ہماری کتنی آنکھیں ہیں؟ 2 ہیں۔ ناک کتنے ہیں؟ 1 ہے۔ ناک میں سوراخ کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ ہمارے منہ میں دانت ہیں، کتنے دانت ہیں؟ 24 دانت ہیں۔ ہمارے 2 ہونٹ ہیں، ہونٹوں پر مونچھیں ہیں، تھوڑی نیچے داڑھی ہے۔ ہمارے 2 کان ہیں، اسی طرح ہماری 2 ٹانگیں ہیں، ہمارے 2 ہاتھ ہیں، اسی طرح ہمارا دل ہے، اور اسی طرح ہمارے پیٹ میں پھیپھڑے ہیں، معدہ ہے، اور اسی طرح ہمارے گردے ہیں، اسی طرح ہمارا پتا ہے۔ یہی سارا کچھ جناب آمنہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہم جیسے پاؤں سے چلتے ہیں، نبی علیہ السلام بھی پاؤں سے چلتے تھے۔ ہم جیسے منہ سے کھاتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، اور دل و دماغ سے سوچ کر فیصلہ کرتے ہیں، ویسے ہی نبی علیہ السلام کرتے تھے۔ ہم جیسے سوتے ہیں ویسے ہی نبی علیہ السلام سوتے تھے۔ ہم جیسے جاگتے ہیں ویسے ہی نبی علیہ السلام جاگتے تھے۔ ہم جیسے آنسو بہاتے ہیں، نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے بھی آنسو بہتے تھے۔ ہم جیسے خوش ہوتے ہیں تو خوشی میں ہمارا منہ کھل جاتا ہے، دانت نظر آتے ہیں، ویسے ہی نبی علیہ السلام مسکراتے تھے۔ اور جیسے ہم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اپنے باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے، جیسے ہماری ولادت اور پیدائش ہوئی کہ ہم اپنی ماں کے جسم سے نکلے، ویسے ہی نبی علیہ السلام بی بی آمنہ سے پیدا ہوئے۔ جیسے ہمارے ابا نے شادی کی تھی، ویسے عبداللہ اور آمنہ کی شادی ہوئی تھی، اور عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے آمنہ کو بہو بنایا تھا، ویسے ہی ہماری اماں ابا کی شادی ہوئی، اسی طرح ہی آمنہ اور عبداللہ کی شادی ہوئی۔ پھر اس کے تعلق سے جیسے ہم پیدا ہوئے ویسے ہی نبی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جیسے ہم مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، ویسے نبی علیہ السلام بھی فوت ہو گئے۔ تو انما انا بشر مثلکم۔ اب نبی علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ رسول تھے، ان پر وحی نازل ہوتی تھی، اور ہمارے جیسے انسان ہو کر وہ اللہ کی ساری مخلوق میں افضل اور اولا اور اعلیٰ ہیں۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام کو ان کی نبوت اور رسالت کی وجہ سے، ان پر وحی کی جانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو معجزات بھی عطا فرمائے تھے۔ ہم صرف آگے سے دیکھتے ہیں، نبی علیہ السلام نماز میں پیچھے سے بھی دیکھا کرتے تھے۔ ہم جب سو جائیں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی جب سوتا تھا اس کا دل جاگتا تھا، اس کی آنکھیں سوتی تھیں۔ یہ کیوں ہوئے؟ کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، پیغمبر پر وحی نازل ہوتی تھی، وہ چونکہ نبی اور رسول تھے تو اللہ نے ان کو معجزات بھی عطا فرمائے تھے۔ اور اسی معجزات میں سے ہے کہ ہمارا پسینہ وہ بدبودار ہوتا ہے، اور پیغمبر کا پسینہ خوشبودار ہوتا ہے۔ باقی انما انا بشر مثلکم۔ اب اگر یہ توہین ہے، بریلوی اللہ کے خلاف، قرآن کے خلاف دھرنا دیں، مقدمے کریں عدالتوں میں جا کر۔ اس تعلق سے اہل حدیث یا اہل توحید کو برا بھلا کہنا، ہم کوئی اپنے باپ کی کہانی بیان نہیں کر رہے، ہم کسی کتاب کا جنتر اور منتر نہیں پڑھ رہے،
ہم جو کہہ رہے ہیں وید اور بھگوت گیتا سے نہیں کہہ رہے. انما انا بشر مثلکم، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا قرآن ہے، اور کوئی دنیا کا شخص جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا قرآن ہونے کے تعلق سے انکار نہیں کر سکتا. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. ہم نے جو پڑھا، جو کہا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے. تو زبان ہماری ہے، کلام تو اللہ کا ہے. زبان ہماری ہے، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی وحی ہے، اللہ کا کلام ہے. ہم پہ غصہ کرنے کی بجائے نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی توہین سمجھتا ہے، کوئی غصہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے خلاف نکل پڑے، اور اللہ سبحانہ و تعالی پھر اس کو دیکھے گا کہ اس کا کیا حشر کرتا ہے اللہ تعالی. ہمیں تو شاید مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، ہم کچھ نہ کر سکیں. جو ہم کہہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں وہ اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان. فَقُولُوا إِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے فقط اللہ کا بندہ اور رسول کہو. میں کیا ہوں؟ میں فقط اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، عبداللہ ہوں اور رسول اللہ ہوں. یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے. تو اس لیے نبی علیہ السلام ہمارے جیسے انسان ہیں، یہ کوئی توہین نہیں ہے، اور نہ یہ جو ہے وہ گستاخی ہے. یہ بات تو خود اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کے اندر اس کے تعلق سے ہمیں بتا دیا. جیسا کہ یہ میرے سامنے حدیث آ چکی ہے، صحیح بخاری ہے 3445 اور راوی ہیں اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری شان میں بڑھوتری اور غلو نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے ابن مریم کی شان میں کیا. فإنما انا عبدہ، میں تو فقط اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم مجھے عبداللہ کہو، رسول اللہ کہو. اب مقدمہ کرنا ہے تو صحیح بخاری کے خلاف کریں بریلوی. واللہ اعلم الصواب.